علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رحمت سے گزشتہ دن ہم نے کتاب بلوغ المرام شروع کی تھی، اور کل ہم نے اس کی مصنف کے بارے میں اور کتاب کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں کہ کتاب بڑی عظیم ہے اور مسائل اور دلائل کے اوپر بہت حجتی کتاب ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آج اللہ کی توفیق سے اس کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ سے التجا ہے اس رب ذوالجلال سے کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اور ہم سب کے لیے اسے اصلاح اور نجات کا سبب بنائے، ہماری ہدایت کا سبب بنائے، اس کو ہماری دنیا اور آخرت کا ذخیرہ اور اجر بنائے، اور اللہ ہمیں خالص اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ریاکاری سے، نمو سے بچائے اور اخلاص اور تقوی کی دولت سے نوازے، اللہم آمین۔ مصنف نے سب سے پہلے کتاب الطہارہ شروع کیا ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت طہارت پاکیزگی ہے، اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان، طہارت ایمان آدھا نصف ایمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شطر کہا ہے، آدھا ایمان کہا ہے طہارت کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ رب العزت پاک ہیں اور پاکیزگی کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، اس لیے انسان کو سب سے پہلے پاک صاف رہنا چاہیے۔ اگرچہ پاکیزگی تین طرح کی پاکیزگی ہے۔ سب سے اہم پاکیزگی روحانی پاکیزگی ہے، جس کو دوسرے الفاظوں میں ہم عقیدے کی پاکیزگی کہتے ہیں، کہ انسان اللہ کی عظمت و قدر کو سمجھے، اللہ کی وحدانیت و توحید کو سمجھے، شرک سے بچے، غیروں کے آگے پوجا کرنے والا نہ ہو، سجدہ کرنے والا نہ ہو، غیروں کی تعظیم کرنے والا نہ ہو، غیروں کو خالق اور مالک ماننے والا نہ ہو، اللہ ہی کی عظمت کو بجا لائے، اپنی بندگی کو پیش کرے اور اللہ ذوالجلالہ کی قدر و عظمت کو سمجھے۔ اور دوسری طہارت وہ جسمانی طہارت ہے، اور تیسری طہارت لباس اور جگہ کی طہارت ہے۔ یہ تینوں طہارت ضروری ہیں۔ کچھ ایسے عبادات ہیں اس کے اندر، کیونکہ طہارت کے بغیر تو اللہ کوئی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ رب العزت پاک ہیں اور پاکیزگی کے علاوہ کسی کو قبول نہیں فرماتے۔ تو پاکیزگی، لیکن وہ پہلی پاکیزگی اس کے لیے کافی ہے۔ اور کچھ اعمال ضرور ہیں، جیسے نماز ہے، طواف ہے، قرآن پاک کو چھونا وغیرہ اور چیزیں ہیں، جس کے لیے طہارت بھی شرط ہے، جسمانی طہارت اور لباسی طہارت بھی ہے۔ اس لیے یہاں مصنف نے سب سے پہلے طہارت کے باب کو جو ہے باندھا ہے، طہارت کی مسالت کے بارے میں۔ طہارت کے مسئلے میں پہلا مسئلہ جو ہے باب المیاہ، میاہ پانی کو کہتے ہیں، بہنے والی چیز کو کہتے ہیں۔ اگرچہ بہنے والی چیز میں پانی کے علاوہ اور چیزیں بھی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بہنے والی ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں پیٹرول ہے، آئل ہے، دوسری چیزیں ہیں، اور لوہا بھی ہے جو بہتی ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہیں دنیا میں، آج لوگوں کی مشاہدہ میں آئے ہیں، لیکن یہاں سے مراد وہ پانی ہی ہے دنیا کی، اور پانی کے باب کو اس لیے انہوں نے جو ہے مقدم کیا ہے۔ پانی کتنے قسم کے ہیں، اور پانی میں کون سا پانی پاک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کیا ہر پانی پاکیزگی کے لیے صحیح ہے، کافی ہے یا نہیں، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے اسی پہلی حدیث انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں، جو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہیں۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر هو الطہور ماؤه الحل میتته، اخرجہ اربعہ و ابن ابی شیبہ واللفظ له وصححہ ابن خزیمہ والترمذی ورواہ المالک
والشافعی والأحمد۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دریا اور سمندر کے بارے میں فرمایا ہے۔ بحر عربی میں سمندر اور دریا دونوں کو کہا جاتا ہے۔ سمندر اور دریا الگ الگ چیز ہے، لیکن عربک میں اس کا ایک ہی نام بحر ہے۔ سمندر اصل پانی ہے جو کھارا پانی ہے اور اکثر سبز کلر کا نظر آتا ہے اوپر سے، جو زمین ہی کی زمین میں شاید کہ 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے۔ وہ زمین ہی کی پانی ہے، وہ کھارا رہتا ہے، بہت زیادہ نمکین ہوتا ہے۔ اور ایک دریا کا پانی ہے جو در حقیقت زمین کی پانی نہیں ہے، نہروں سے، چشموں سے، پہاڑوں سے، بارشوں سے، شبنم اور رطوبتوں سے جمع ہو کر چشمے اور نہروں کی شکل میں بن کر ایک جگہ دریا بن جاتی ہے، وہ دریا کا پانی ہے۔ عام طور پر دریا کا پانی میٹھا ہے اور سمندر کا پانی نمکین ہے۔ عربی میں دونوں کو جمع ہوتے ہیں تو اس کو بحر ہی کہتے ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحر کے بارے میں پوچھا کہ اصل میں بعض مفسرین اس کے بارے میں لکھتے ہیں، سبل السلام کے اندر بھی اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ لوگ تھے جو سمندر کا سفر کرتے تھے اور سمندر میں شکار وغیرہ کے لیے دور دراز جاتے رہتے تھے۔ تو یہ جب اسلام لے آئے تو انہیں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ وہ اپنے پینے کے لیے تھوڑا پانی لے جاتے تھے، زیادہ مقدار نہیں لے سکتے تھے۔ تو اب انہیں وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، ایسی حاجات پیش آتی ہے، تو اگر اس پانی سے وضو غسل کر لیتے تو جو ہے پینے کے لیے سمندر کا پانی نہیں پیا جا سکتا۔ اس لیے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اگر اس پانی کو پی لیتے ہیں تو پھر وضو کیسے کریں؟ تو کیا یہ سمندر کا پانی یا دریا کا پانی ہے، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ایک مختصر الفاظ میں ان کو جواب دیا کہ ہوا طہور ماؤہ، ایک طاہر ہوتا ہے جو پاک ہے، لیکن طہور کا مطلب ہے خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو پاک کرتی ہے، یعنی وہ پانی خود پاک ہے حکماً، اسے استعمال کی جا سکتی ہے، اور ایک ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے بھی جو ہے استعمال کیا جا سکتا ہے، غسل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، دھونے کے لیے، کوئی بھی جو بھی پاک کرنے کی چیزیں ہیں اس کے لیے بھی اسے استعمال کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکمت والے تھے، اللہ نے آپ کو حکمت سے نوازا۔ جب آپ نے دیکھا جب یہ پانی ایک عام چیز ہے، اس کو وہ نہیں سمجھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، یہ جانتے ہوئے کہ مچھلی اگر مری ہوئی مل جائے، مردہ چیز تو اسلام کے اندر حرام ہے، مردہ اگر بکری، گائیں، بیل ہمیں مل جائے وہ جانور حلال ہے، لیکن مری ہوئی ملنے کی وجہ سے وہ حرام ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مچھلی کا حکم مستثنیٰ ہے، سمندر کی شکار کا حکم مستثنیٰ ہے۔ آپ نے فرمایا الحل میتتہ، سمندر سے ملا ہوا مردہ مرا ہوا مچھلی وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک آیت میں فرمایا کہ احل لکم، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے حلال کی ہے متاع البحر، احل لکم صید البحر وطعامہ متاع لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے سمندر کا شکار، سمندر سے جو تم شکاریاں کرتے ہو مچھلیاں حلال ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وطعامہ، بعض ایسی چیزیں جو مچھلی کے نام پہ نہیں آتے، وہ مچھلیوں کی غذا ہیں، نیچے درخت پودے ہیں، چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ ایسی مچھلیاں جو زمین کی تہہ میں رہتی ہیں جس کو مچھلیاں کھاتی ہیں، مچھلیوں کی غذا ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وطعامہ، اللہ نے فرمایا کہ وطعامہ، جو مچھلیوں کے کھانے ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ اور متعدد دوسری حدیثوں سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے، واضح ہوتا ہے کہ دریا اور سمندر کی جو بھی جنس ہے، جو مخلوق چاہے کسی بھی شکل میں ہو، سمندر سے دریا سے باہر آنے کے بعد مر جاتی ہو، وہ سارے کے سارے حلال اور پاکیزہ ہیں۔ انسان کی کوئی طبیعت نہیں لگتی تو نہ کھائے، لیکن آج جو بہت سارے لوگوں نے بنایا کہ یہ شارک مچھلی حرام ہے، یہ فلاں مچھلی حرام ہے، یہ فلاں مچھلی حرام ہے، یہ لوگوں کی عقلی باتیں ہیں، یہ قرآن حدیث کی نص نہیں ہے۔ سمندر اور دریا کی ہر شکار حلال ہے، اس کے اندر جو مچھلیوں کی غذا ہیں وہ بھی حلال ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور مری ہوئی مچھلی مل جائے تو وہ بھی حلال ہے۔ یہاں یہ بات بتا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجہ اربعہ، اس کو چاروں نے روایت کیا ہے۔
اربع سے مراد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ سنن کی 4 مشہور بڑی کتابیں ہیں۔ صحاح ستہ کے اندر ان کا شمار آتا ہے۔ ویسے تو مشہور کتابیں جو اس کتاب میں درج ہیں وہ 7 حدیثیں ہیں، ورنہ وہ 9 حدیثوں کی کتاب علماء نے شمار کی ہیں۔ 7 کے حدیث میں 7 تک ہیں، اور اس مصنف کا انداز کچھ مختلف ہے، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بجائے کہ طوالت کو کم کرنے کی وجہ سے